گلیات کے علاقے میں یا شمالی علاقہ جات میں ظاہری بات ہے کہ لوگ پانی جو ہے پینے کا پانی ہو گیا، ٹھیک ہے، یا ظاہری بات ہے ہائیجین کے لیے یوز ہوتا ہے، یا تھوڑی بہت کراپس ہوتی ہیں ان کو تو خیر کیونکہ بارانی علاقے بارش ہوتی ہے، لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہے ان علاقوں کو وہ یہ ہے کہ پانی موجود ہوتا ہے لیکن اس کی ترسیل کو یقینی بنانا اتنے زیادہ مقامات پر جو کہ اونچے نیچے ہوتے ہیں، پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ جو کوششیں اس وقت ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ نہ صرف پانی کا سٹوریج ہو، نہ صرف انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ پانی کو سٹور کیا جائے یا ان کے لیے ٹینکس بنائے جائیں، بلکہ دیہی آبادی کو بھی اس طرف جو ہے راغب کیا جائے کہ وہ نہ صرف پانی کو سٹور کریں بلکہ اچھی طریقے سے استعمال کریں، کیونکہ جو موسمیاتی تبدیلیاں اس وقت پاکستان کے سامنے ہو رہی ہیں یا وقوع پذیر ہو رہی ہیں، ان میں یہ بات ہے کہ آپ کو پینے کا پانی وہ کس کوالٹی کا مل رہا ہے، اس میں آرسینک کی کیا بنیادی طور پر جو ہے کوانٹٹی ہے، مقدار ہے، پھر ساتھ ساتھ میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں کہیں پر ہارڈ واٹر کے ایلیمنٹس تو نہیں ہیں، تو ایک اچھے پانی کی دستیابی جو ہے وہ نہ صرف مقامی حکومتوں کے لیے چیلنج ہے بلکہ ظاہری بات ہے صوبائی حکومت کو بھی اس کی طرف جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح لوگوں کو جو ہے پانی ذخیرہ کرنے کی جو ہے وہ آگاہی فراہم کی جائے، اور ساتھ ساتھ میں اس کی جو تقسیم کا عمل ہے چاہے وہ پینے کے لیے ہو، صفائی کے لیے ہو یا فصلوں کے لیے ہو، اس کو ایسے تناسب سے جو ہے وہ تقسیم کیا جائے کہ وہ تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو آئی تھنک کہ آج کی جو یہ ورکشاپ تھی اور جو آپ کو ایکسپوجر وزٹ دیا گیا، اس سے نہ صرف جرنلسٹ اپنے اپنے علاقوں میں اس گلیات میں لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں گے کہ جو آپ نے سیمپل ایک جگہ کی بات کی، مالاج کی بات کی، اس کو دیکھتے ہوئے جو ان کا ایک درینہ مطالبہ تھا 20 سال سے، اس کو لوگ کس طرح ایڈریس کیا اور کس طرح ڈیولپمنٹ پارٹنر سے یا گورنمنٹ ایز اے پارٹنر مل کر لوگوں کی بہبود کے لیے پانی کے ایشو کو کس طرح ایڈریس کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی یہ جملہ کوششیں تھیں یہ کامیاب ہوئی۔ 3 بڑی باتیں ہیں گلیات میں جن ایریز میں میں ٹریول کرتا ہوں، میرے مشاہدے میں آیا ہے کہ جو چشمے تھے جو کبھی خشک نہیں ہوتے وہ خشک ہو گئے، کیونکہ جو بارشوں کا دورانیہ ہوتا تھا وہ زیادہ بھی ہوتا تھا، اور وہ جس موسم میں بارشیں چاہیے ہوتی تھی، جس طرح برسات، اب برسات کا ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، برسات اس خاص جون جولائی اگست کے موسم میں اس طرح کی بارشیں نہیں ہوتی، اب آپ دیکھتے ستمبر اور اکتوبر میں جا کے بارشیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے کہ وہ جو مقدار تھی اور جو اس میں یکسانیت تھی اس میں کمی آئی ہے۔ دوسری بات، انڈر گراؤنڈ واٹر اس لیے کم جا رہا ہے کہ لوگ جہاں پہ بورنگ کرتے ہیں پانی کے لیے، ٹھیک ہے، اس سے بھی تھوڑی بہت زیر زمین پانی میں کمی ہو رہی ہے، لیکن جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ ہے جنگلات، درختوں کی کمی، کیونکہ درخت ایک شیڈو فراہم کرتے تھے، زمین ہیومڈ رہتی تھی، پانی کی جو سٹوریج کیپیسٹی تھی وہ اپنے اس لیول کو مینٹین کرتی تھی۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جب درخت کے کٹاؤ ہو گئے اور پھر برف باری جو بالکل ناپید ہو گئی یا بہت کم ہو گئی، جس طرح میں نے آپ کو ورکشاپ میں بھی کہا کہ جو اس کی سطح تھی سولیڈیفائی ہونے کی وہ اب کم ہو گئی، وہ سلپری ہو گئی، ٹھیک ہے، جب وہ سلپری ہو گئی تو وہ اس کا سٹے کم ہو گیا، تو وہ جتنی زمین کو ایک نمی کا ایک لیول چاہیے ہوتا تھا وہ کم ہو گیا، تو سٹوریج جو ہے وہ اس لیے بھی کم ہوگی پانی کی ان پہاڑی علاقوں میں۔ اور ظاہری بات ہے کہ پھر ان پہاڑوں کی جو آپ جیولوجیکل جو ساخت ہے اس میں کیونکہ کہیں پہ سٹون ہے کہیں پہ مٹی ہے، اس وجہ سے بھی جو لیئرز بنتی ہیں، لیئرز میں پرابلم پھر یہ آتی ہے کہ پانی جو ہے وہ نیچے کی طرف زیادہ زور کرتا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے اس کا لیول مزید نیچے جاتا ہے، تو پانی تو ہوتا ہے لیکن اس کو آپ کو بہت نیچے جا کے بور کرنا پڑتا ہے یا آپ کو نکالنا پڑتا ہے، تو یہ وہ سارے چیلنجز ہیں۔ تو اس کے لیے جنگلات میں اضافہ چاہیے، اس میں ظاہری بات ہے کہ ہمیں جو برف باری کے لیے ماحول کو ظاہری بات ہے آپ جنگلات سے ہی بہتر کر سکتے ہیں، اور اوورآل جو کنڈیشن ہے اس خطے کی، اگر آپ اس میں ماحولیاتی مثبت سرگرمیاں کریں تو اس کے اثرات ظاہری بات ہے زیر زمین پانی کو اوپر، واٹر ٹیبل کو اوپر لانے میں لگیں گے، تو یہ وہ ساری کوششیں جو عوام کو بھی کرنی ہے اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو بھی کرنی ہے۔ پہاڑی ہے اور یہاں پہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ ان کی طرف سے ایک نارم بننی چاہیے۔ دیکھیں اقدار آتی ہیں، دیکھیں کل بھی چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ کہا کہ دیر از اے پولیٹیکل ویکیوم، پولیٹیکل گورننس نہیں ہے، یہ کیوں ہے؟ دیکھیں یہ صرف ایک شعبے میں نہیں ہے،
سیم از ہیئر. آپ جو بلڈنگ کوڈ کی بات کر رہے ہیں، جو اتنی بڑی تباہی 8 اکتوبر کے زلزلے میں ہوئی 2005 میں، کیوں ہوئی؟ بلڈنگ کوڈز کو فالو نہیں کیا گیا. آپ فالٹ لائن پہ موجود ہے، کسی ٹائم بھی یہ پہاڑ کھسک سکتا ہے، کوئی ظاہری بات ہے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. تو ظاہری بات ہے بلڈنگ کوڈز بننے بھی چاہیے، اور بلڈنگ کوڈ میں جو آپ جس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے. ایک نہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر 5 مرلے گھر ہے تو 1 درخت، 10 مرلے ہے تو 2 درخت، کنال ہیں تو پھر تو 6-7 درخت ہونے چاہیے. تو اس طرح ایک کوانٹیفیکیشن ہوگی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بھئی اگر میں نے نہیں کیا تو کل کو مجھ پہ آ کے جرمانہ ہو جائے گا. تو یہی وہ سوسائٹل بیہیویئر کمیونیکیشن چینج ہے کہ آپ نے لوگوں کو ذرا سا مطلب میں کہوں گا ڈرانا ہے، ان کو ترغیب یہ دینی کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر لوگ نہیں مانتے یا لوگ کوئی ظاہری بات ہے کہ اس میں سپورٹ چاہیے، فارسٹری کی اس میں سپورٹ چاہیے، لوکل گورنمنٹ کی، تو لوگوں کو خود بھی تو آگے آنا چاہیے نا. سب کچھ سرکار نہیں کر سکتی. تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ خود بھی آگے آئے.